Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مریم فاطمہ اسلام آباد سے یہ بہن پوچھتی ہیں کہ قرآن پاک کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے اپنے سے بچھڑ جانے والوں کو قرآن پاک بخشا جاتا ہے؟ یعنی بہن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے عزیز یا کسی کے والدین ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، انتقال کر چکے ہیں، اب ان کو قرآن پاک کا ثواب پہنچانا ہے، تو اس کے بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ کس طریقے سے قرآن پاک بخشا جائے؟ بہت ہی عمدہ بات پوچھی ہے، اور یہ بات بالکل آسان اور عام فہم انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ٹھیک طریقہ سے سمجھ لیں کہ کس طرح سے قرآن پاک بخشا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ جب آپ نے قرآن پاک پڑھا ہے تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ اگر تو آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو جیسے جیسے آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے تو ادھر ان کو ثواب پہنچتا جائے گا۔ قرآن مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ زبان سے دعا نہ بھی کریں تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس کا ثواب ان کو پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہی یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت یہ تھی کہ میں جو کچھ بھی پڑھ رہا ہوں اپنے مرحوم والد یا اپنی مرحومہ والدہ کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ یہاں سے پڑھتے جائیں گے تو ان کی روح کو ثواب پہنچتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے لیے قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو زبان سے کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اگر زبان سے نہیں بھی کہیں گے تو تب بھی ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ ایک طریقہ تو قرآن پاک بخشنے کا یہ تھا۔ دوسرا طریقہ سمجھیے، اگر آپ نے پہلے نیت نہیں کی، آپ کی پہلے کوئی نیت نہیں تھی، یعنی جب آپ پڑھ رہے تھے تو اس وقت آپ کی کوئی نیت نہیں تھی، آپ نے قرآن پاک مکمل کیا، قرآن کریم مکمل ہو جانے کے بعد اگر آپ دل میں یہ ارادہ کریں، دل میں یہ نیت کریں کہ میں نے جتنا بھی قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنی والدہ یا والد کی روح کو بخشتا ہوں یا بخشتی ہوں، تو تب بھی بغیر کسی شک و شبہ کے پورے قرآن پاک یا جتنا بھی آپ نے تلاوت کی ہے اس کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچ جائے گا۔ تیسری بات، اگر زبان سے کہنا چاہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیں، اس طریقے سے اگر آپ بخشنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بالکل آسان ہے۔ اس کو بھی سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، پھر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد پھر دعا کریں کہ اے اللہ، جو کچھ بھی میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اس کا ثواب میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں تحفتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد کہیں کہ اس کا ثواب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے حضور کی آل، ازواج مطہرات، صحابہ کرام کی روحوں کو پہنچاتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد پھر کہیں کہ اے اللہ، میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قرآن پاک کا ثواب اپنے والد، والدہ یا کسی بھی رشتہ دار جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کی روح کو بخشتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے درجات بلند فرما، اس کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اس کی قبر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ کر دعا مکمل کر لیں۔ تو یہ طریقہ ہے قرآن پاک بخشنے کا۔ اس طریقے سے آپ قرآن پاک بخش سکتے ہیں۔ اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قرآن پاک تو پڑھ لیا ہے، قرآن پاک تو ختم کر لیا ہے، اب کس سے جا کر بخشوائیں، کس کو ڈھونڈیں جو قرآن پاک بخش کر ہمیں دے؟ تو یہ بالکل غلط تصور ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا ہے، جس کے لیے بھی آپ کا ارادہ ہے تو ان کی روحوں کو بغیر کسی شک و شبہ کے پورے کا پورا ثواب پہنچ جائے گا۔ اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں تو دعا کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی خواہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی جو مر گیا ہے سو مر گیا ہے،
اب نہ اس کے لیے کوئی ایصال ثواب ہے، نہ ہی اس کو کوئی قرآن پہنچتا ہے، نہ اس کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کریں، تو یہ بالکل ہی غیر ضروری بحث ہے۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب وہ نیکی نہیں کر سکتا، کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، کسی پر احسان نہیں کر سکتا، سارے کی ساری اس کی نیکیوں کے سلسلے ختم ہو چکے ہیں سوائے 3 نیکیوں کے، یعنی اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے 3 نیکیاں اس کے کام آتی رہتی ہیں۔ پہلا حضور نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، پہلا تو صدقہ جاریہ ہے، کہیں پانی کی کمی تھی، فلٹر لگوا کر گیا ہے، نلکا لگوا کر گیا ہے، پانی کا خاطر خواہ انتظام کرا کر گیا ہے، جب تک لوگ اس پانی سے استفادہ کرتے رہیں گے تو اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح کہیں مدرسہ بنوا کر گیا، جب تک بچے قرآن کریم پڑھتے رہیں گے اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ کہیں مسجد بنوا کر گیا تو جب تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، ذکر اذکار ہوتا رہے گا، اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ یا پھر اسی طرح کہیں سکول کی ضرورت تھی، کہیں ہاسپٹل کی ضرورت تھی، تو یہ جو چیزیں وہ لوگوں کے لیے بنوا کر دے کر جائے گا، اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچتا چلا جائے گا۔ دوسرا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، اور لوگوں میں ایسا علم چھوڑ کر گیا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دے کر گیا، اسلامی تعلیم لوگوں میں چھوڑ کر گیا، یا لوگوں کو کوئی ہنر سکھا کر گیا، تو جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ تیسری اور آخری اور اہم بات، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوْلَادٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، وہ بندہ اپنے مرنے کے بعد اپنی ایک ایسی نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرتی رہتی ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی رہتی ہے کہ یا الہ العالمین، ہمارے والدین اس دنیا کی زندگی میں رہ کر گئے ہیں، اگر بتقاضۂ بشریت ان سے کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو ہم ان کی طرف سے تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد کی اپنے والدین کے حق میں مانگی گئی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، اور پھر اس اولاد کے والدین کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، ان کی قبروں کو تحت نگاہ کشادہ فرما دیتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اور ان کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد قرآن پاک کے ثواب نہ پہنچائیں، قرآن پاک کو ایصال نہ کریں، قرآن پاک کا پڑھنا مرنے والوں کے لیے کوئی کسی کام کا نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے، کم عقلی ہے۔ انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ نہ آئی ہو تو مزید کومنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ آپ کو اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔